بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر رہنمائی موجود ہے، لیکن یہ قوم سیدھے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتی۔ مانگتی تو ہے اللہ سے دعائیں کہ یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ٹوٹا، جو گمراہ ہو گئے۔ لیکن عملی صورت میں یہ انعام یافتہ لوگوں کے اوپر چلنا چاہتی ہی نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کے راستے پر، عیسائیوں کے راستے پر، ہندوؤں کے راستے پر اور لعنتی قوموں کے راستے پر چل پڑی، لیکن انہوں نے انعام یافتہ لوگوں کے راستے کے اوپر چلنا گوارا نہ کیا ہے۔ اس قوم کی عظیم اکثریت نہیں چاہتی ہے کہ ان کے ملکوں کے اندر اسلام نافذ ہو، شریعت نافذ ہو۔ آج جو منظر میں نے ایک اسکول میں دیکھا ہے تو واللہ کس قدر یعنی تجالیت اپنے پنجے گاڑ چکی ہے ان تعلیمی اداروں کے اندر، اور اس سے زیادہ یہ جو مذہبی ادارے ان کے، جہاں شرک کے گڑھ ہیں، شرک کی فیکٹریاں ہیں، ان کے جتنے مدارس ہیں، چاہے بریلویوں کے ہوں، دیوبندیوں کے ہوں، اہل حدیثوں کے ہوں، سلفیوں کے ہوں، حنبلیوں کے ہوں، یا سب کے عقیدے برباد ہیں۔ عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنائے ہیں۔ کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، کسی کا چکر لگاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں، امام زامن بنتے ہیں، تعویذ بنتے ہیں۔ جمہوریت کا پورا مشرکان اور ان کی بادشاہت کا سارا یہ نظام خالص شیطانی ہے، یقین کیجیے۔ بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ سب سے زیادہ قرآن یہ پرنٹ کرتے ہیں یہ عرب۔ ان کی مسجدیں قرآن گنے نہیں جا سکتے اتنے، لیکن ان کی عملی زندگیاں قرآن سے اتنے دور ہیں، حتیٰ کہ قرآن کی دعوت ان کے سامنے اگر اصلی دعوت پیش کی جائے تو یہ اسی طرح وہ گلا ہو جاتے ہیں جس طرح ابو جہل ہو جاتا تھا، یا ابو لہب ہو جاتا تھا، یا عبداللہ بن ابی ہو جاتا تھا۔ آج عمران خان صاحب کا ایک بیان سنا، پرانا کوئی لگایا ہوا تھا کسی نے، کہ کہتے ہیں میں صرف ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولو۔ اللہ کے بندے، یہ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ جو جمہوریت کا نظام، یہ تو بذات خود ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اور شیطانی نظام ہے۔ اس نظام کے اندر رہ کے آپ کے منہ کے اوپر یہ کہنا کہ جھوٹ نہ بولو، یہ مزاروں کے اوپر سجدے کرنا، چادریں چڑھانا، یہ جھوٹ ہی تو ہے، کفر ہی تو ہے۔ تو یہ معاملہ ان کو بالکل ہوش ہی کوئی نہیں، یقین کریں بالکل یہ شیطان کے پوری طرح جال کے اندر پھنس چکے ہیں۔ اب اللہ ہی جس کو نکالے وہ نکلے گا، لیکن عام اکثریت نکلنا چاہتی ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے جس پر میں زور دے رہا ہوں۔ ہمارے ملک کی عظیم اکثریت انسان نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے اندر اسلام کا معاملہ ہو، توحید کا معاملہ ہو۔ یہ شرک کے رکھوالے ہیں، ان کے سارے لیڈر، ان کے مذہبی لیڈر، عسکری لیڈر اور سیاسی لیڈر اور عدلیہ، سارے شرک کے رکھوالے ہیں۔ بہرحال اس کا انجام بہت خوفناک ہے۔ بھائی میرا کام تھا بتانا، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔